میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، شعبان المعظم کا مہینہ جاری و ساری ہے جو کہ بڑی برکت والا، بڑی عظمت والا، بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ جو عمل، جو وظیفہ شیئر کروں گا، اس عمل کو آپ نے ماہ شعبان میں کسی دن کرنا ہے۔ اس عمل، اس وظیفے کو آپ نے نماز عصر سے لے کر نماز مغرب سے پہلے کر لینا ہے، اس درمیانی وقت میں کرنا ہے۔ تو دوستو، یہ وظیفہ بالخصوص کسی بھی حاجت کو پورا کروانے کے لیے ہے۔ حاجت کسی بھی قسم کی ہو، لیکن یاد رہے کہ حاجت جائز قسم کی ہونی چاہیے۔ اولاد نافرمان ہے تو اولاد کی فرما برداری کے لیے دعا مانگیں، اور اگر آپ کسی کے دل میں اپنی عزت چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، تو آپ اس عمل کو کرنے کے بعد تصور میں اس پر پھونک مار دیں۔ اگر روزی کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں تنگ دستی ہے، تو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا مانگیں، یا میرے پروردگار میرے گھر سے رزق کی تنگی کو ختم کر دے۔ اگر کوئی پریشانی ہے تو وظیفہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگیں، انشاءاللہ ایک دن کے عمل سے ہی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگیں، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی مشکل سے مشکل حاجت پوری ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ سورہ الکوثر کا وظیفہ ہے، اور سورہ کوثر کے بہت سے وظائف میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، لیکن آج کا وظیفہ بہت خاص ہونے والا ہے۔ سامعین، سورۃ کوثر کی فضیلت میں بہت سی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ سورۃ کوثر کا نزول کیسے ہوا، سورہ کوثر میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سا تحفہ پیش کیا، اور جن دشمنوں نے آپ کو اولاد کے طعنے دیے، اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں ان کے لیے کیا ارشاد فرمایا، یہ ساری تفصیل میں اپنی بارہا ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ معزز سامعین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سورت بڑی برکت والی، بڑی عظمت والی سورہ مبارکہ ہے۔ جیسے ہی آپ آج کسی بھی حاجت کا تصور کر کے اس وظیفے کو کریں گے، اللہ رب العزت آپ کی حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ چینل پر نئے آنے والے تمام سامعین سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، آپ نے اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے، وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آج کے دن آپ نے اس عمل کو نماز عصر سے لے کر نماز مغرب کے درمیان کسی بھی وقت کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے آپ کی جو بھی حاجت ہے، مشکل ہے، مراد ہے، اس کا تصور کر لینا ہے۔ کیا میرے پروردگار میری فلاں فلاں حاجت ہے، میری فلاں فلاں مراد ہے، میں اس کے لیے یہ عمل کرنے لگا ہوں، اے میرے مالک اس میں مجھے ضرور کامیابی عطا فرمانا۔ اگر آپ کی زیادہ حاجات ہیں تو آپ نے ان تمام حاجات کا تصور کر لینا ہے۔ جب آپ اپنی تمام حاجات کا تصور کر لیں تو اس کے بعد آپ نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورۃ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، سورۃ کوثر کا ورد کرنا ہے، سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اور جب آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے تو وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی۔ اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو آپ 41 کی جگہ 31
مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر اس سے بھی کم ہے تو پھر آپ 21 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ آپ نے اس صورت میں کرنا ہے کہ آپ وظیفہ تو پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کے پاس وقت نہیں۔ اس صورت میں آپ 21 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ اپنے وظیفے کو مکمل کر لیں تو آخر میں پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی، اور اللہ رب العزت آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ جس بھی حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو پڑھا ہوگا اللہ رب العزت اس میں کامیابی عطا فرما دے گا۔ سامعین، اگر آپ اس عمل کو شعبان کے مہینے میں نہیں کر پاتے تو پھر آپ رمضان کے مہینے میں بھی کسی دن اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ان دنوں میں کسی بھی دن نماز عصر سے لے کر نماز مغرب سے پہلے آپ اس عمل اس وظیفے کو کر لیں۔ اس کی کوئی پابندی نہیں کہ آپ نے اس عمل اس وظیفے کو صرف ماہ شعبان میں ہی پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ سامعین، جیسے جیسے آپ اس عمل اس وظیفے کو پڑھتے جائیں گے اس کے اثرات آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کی حاجت آپ کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ یہ اتنا طاقتور اور پیر ہدف وظیفہ ہے کہ آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اس کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ تو سامعین، اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا کیا ہے، اس موقع کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی حاجت ہے تو اس کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں اور اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت یہ وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں اور دوستوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی کوئی بہت بڑی مشکل ہے، کوئی بہت بڑی حاجت ہے، کوئی بہت بڑی ضرورت ہے، کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ اٹکا ہوا ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے ویڈیو اور نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔